تو شادی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سادی ہو، شادی سادی ہونی چاہیے، یعنی جو ہماری شادی ہے وہ سادہ اور آسان انداز کے اندر ہونی چاہیے۔ شریعت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، شادی ہو اور پھر سادی ہو، اس میں کوئی لفنگر بازی نہیں، اس میں کوئی اوٹ پٹانگ نہیں، اس میں لمبی چوڑی شرطیں نہیں، اس کے لیے لمبا چوڑا جہیز نہیں، اس کے لیے یہ تقاضا نہیں وہ تقاضا نہیں، بلکہ شریعت نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہو اور کیا ہو، سادی ہو۔ دین اسلام نے نکاح کو آسان بنایا، شریعت محمدی کے اندر نکاح یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ نکاح کے لیے صرف دو شرطیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی کے اندر بالغ مرد اور بالغ عورت دو گواہوں کی موجودگی کے اندر ایجاب قبول کر لیں، بالغ مرد ہو اور بالغ عورت ہو، یہ بھی شرط ہے۔ نابالغ لڑکی ایجاب اور قبول کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، اگر نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو پھر اس کا وکیل، اس کا جو ولی ہے، جو اس کا والد ہے، وہ اس کی طرف سے وکیل بن کے اس کے نکاح کا ایجاب اور قبول کرے گا۔ اور ضمناً ایک مسئلہ بھی سن لیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ لڑکی کا نکاح بھی منعقد ہو جاتا ہے، نابالغ لڑکی اس کا نکاح بھی منعقد ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نابالغ لڑکی خود ایجاب اور قبول نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا جو ولی ہے، جس طرح والد ہے، وہ اپنی نابالغ بچی کے نکاح کو قبول کرے گا۔ اب اس کے بعد سے جو اگلی شرط ہے، اگلی شرط یہ ہے کہ ایک نابالغ بچی کا نکاح اس کے ولی نے کر دیا، لیکن وہ بچی بڑی ہوتی گئی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ جس لڑکے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا گیا ہے وہ لڑکا مجھے منظور اور قبول نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نابالغ بچی کو یہ اختیار حاصل ہے اپنے باپ کا کیا ہوا نکاح بھی جب یہ بچی بالغ ہوگی، اگر یہ چاہے تو اپنے نکاح کو رد کر سکتی ہے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، تو یہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے، کسی پر زور زبردستی نہیں کی، کوئی ولی بھی اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر زور زبردستی کا نکاح اس کا نہیں کر سکتا۔ تو نکاح کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ دو گواہوں کی موجودگی میں بالغ لڑکی اور لڑکا آپس میں ایجاب قبول کر لیں، دو مردوں کی گواہی، یا پھر یہ ہے کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی، یہ بھی نکاح کے اندر منظور ہو جاتی ہے۔ اگر دو گواہ مرد میسر نہیں ہے، ایک مرد ہے گواہ کے لیے، ایک مرد ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ جہاں کہیں بھی گواہی دینے کا موقع آ جائے تو ایک مرد کے بدلے میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ تو نکاح کے لیے ایک تو ہے ایجاب قبول اور دوسرا ہے حق مہر۔ حق مہر بھی مقرر ہو جائے، دو گواہوں کی موجودگی میں بالغ لڑکا اور لڑکی ایجاب اور قبول کر لے تو یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے تیسری کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا رکھا ہے، ایک تو یہ کہ نکاح کے اندر بڑی بڑی لمبی چوڑی شرطیں رکھی جاتی ہیں۔
اگرچہ اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے کچھ شرائط رکھنا اس کی شریعت میں گنجائش ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اتنی لمبی چوڑی شرطیں رکھ لینا یا ان شرطوں کو ایسا رواج دے دینا کہ کوئی بھی شخص نکاح کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ میں ان لوگوں کی شرطوں پہ پورا اتر سکتا ہوں، میں تو اتر نہیں سکتا، لہٰذا عمریں زیادہ ہو جائیں اور نکاح ہونا بند ہو جائیں، تو اس طرح کی شرطیں رکھنا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ حق مہر ہو۔ اور یہ جو ولیمہ ہے یہ سنت ہے، ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، یہ کوئی فرض واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 2 گواہوں کی موجودگی میں حق مہر رکھ کر نکاح کر لیتا ہے، ولیمہ نہیں کرتا، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ولیمہ کرنا ہے، اس ولیمے کے اندر بھی مبالغہ آرائی کرنا، افراد سے کام لینا، لمبے لمبے خرچے کرنا، قرض لے کر ولیمے کرنا، شریعت نے، دین اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ ولیمہ یہ دراصل ایک خوشی ہے نکاح کے ہو جانے کے بعد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنا ولیمہ آپ جس کی طاقت رکھتے ہیں وہی ولیمہ کریں۔ قرضے لے کر ولیمے کرنا اس کو شریعت نے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ان میں سے ایک نکاح ایسا بھی تھا کہ جب آپ نے دوسرے دن ولیمہ کرنا تھا تو ولیمہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی چیز دستیاب نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنا ہے، لیکن ولیمہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی چیز دستیاب نہیں ہے۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ اگر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی رسول سے فرما دیتے کہ میرے اس نکاح کا ولیمہ تمہارے ذمہ ہے، تو وہ صحابی بخوشی قبول کر لیتا، لیکن آپ نے کسی صحابی رسول سے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرا ولیمہ کرو گے۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں سے قرضہ لے کر ولیمہ کرتے تو کیا خیال ہے آپ کو قرضہ نہ ملتا؟ لیکن آپ نے قرضہ لے کر ولیمے کرنے کو بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میرا نکاح ہوا ہے، لہذا کل کے دن ولیمہ ہوگا، اور اس ولیمے کی صورت یہ ہوگی کہ جس صحابی کے پاس جو کچھ بھی پکا ہوا ہو گھر میں سب کے سب لے کر آنا، مسجد نبی میں دسترخوان بچھا کر ہم سب مل کر بیٹھ کر کھائیں گے، یہ میرے اس نکاح کا ولیمہ ہوگا۔